اچھا جی، مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر کھانا کھانے کے لیے مسجد میں آنا اسپیشلی یہ شرعاً گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے سے مسجد کے اندر موجود ہے اور اتفاقاً کھانا وہاں آ گیا اس کے پاس، تو وہ اعتکاف کی نیت کر کے تو کھانا کھا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ جو پوچھا گیا 30 10 یا 40 کے ختم کے بعد مسجد میں مہمانوں کو کھانا کھلانا، اس کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ تو یہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ مسجد کے اندر جو لوگ آئے ہوئے ہوں، بشرطے کہ وہ کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے ہوئے، جی ان کو کھانا کھلا دینا اس میں بظاہر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر اس طریقے کو عادت بنا لیا جائے تو اس میں مسجد کی ضرور بے حرمتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے والے حضرات ہیں جی جو ہڈیاں پھینک جاتے ہیں، جو اور چیزیں پھینک جاتے ہیں، مسجد کے اندر گند پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ان کاموں کے لیے بنائی نہیں گئیں۔ یہ مسجدیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ ان مسجدوں کے اندر یا تو نماز پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، یا اس کے اندر شریعت کا تعلیم و تعلم ہو، دین سیکھا جائے، سکھایا جائے۔ اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اتفاقیہ اگر کبھی ایسا ہو جائے، کھانا آ گیا، کھانے کے لیے آدمی آیا نہیں تھا اسپیشلی مسجد کے اندر، تو اعتکاف کی نیت کر کے اس نے کھانا کھا لیا، تو اس میں اتنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اور یہ جو عادت بنا لی جائے تو یہ چیز بھی مسجد کی بے حرمتی کے لگ بھگ ہے۔ یہ شرعی لحاظ سے اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ ایصال ثواب کے لیے کہ کچھ نیک کام کیے جائیں، ان کے سوال جو فوت ہو گیا ہے تازہ آدمی مسلمان، تو اس کو ثواب پہنچایا جائے، اس کے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ کیا جائے، اس کے لیے دعائیں کی جائیں مغفرت کی۔ یہ اصل مقصد تو اس سے یہ ہے۔ تو جو کھانا پکتا ہے تو یہ کھانا اصل میں غریبوں کا حق ہے، حق ہی غریبوں کا ہے، یا ان لوگوں کا حق ہے کہ جن پر کھانے کا وقت یہاں آ گیا اور رشتہ دار ہیں یا دوست دار ہیں، یا مطلب کسی بھی وجہ سے وہ دور دراز سے وہ آئے ہیں اور اپنے گھر جا کر وہ کھانا اس ٹائم کا نہیں کھا سکتے، ہاں جی، تو ان لوگوں کا حق ہے۔ تو دوسرے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے اس کھانے کو کھانا۔ تو یہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور بھی اس کا پہلو جو ہے وہ پیش نظر رکھنے والی بات ہے، چاچی ہوری یا بیبی ہوری بیچارے مردے جان نہ گھر دے وچ، ہاں جی، جس وقت اوور ایج ہو جان تے عام لوکاں دا طریقہ ہے کہ انہاں واسطے گھر دے وچ منجی ڈان دی تھاں وی کوئی نہیں رہندی، بلکہ انہاں نوں ڈیوڈی چ منجی ڈا کے تے انہاں نوں دے چھڑدے۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں ہے؟ یہ کام کرتے ہیں۔ اور ایسے ماں باپ کو کھانے پینے کے لیے بھی جو ہے نا وہ جو کچھ بچا کھچا ہوا ہے نا تو وہ دے دیتے ہیں کھانے پینے کے لیے، اور ان کی کوئی دیکھ بھال نہیں ہوتی، ہاں جی۔ ان کا دل کرتا رہے، ہاں جی، ان کا دل کرتا رہے کہ میں پلاؤ کھا لوں یا میں بریانی کھا لوں یا مجھے گوشت مل جائے کھانے کے لیے، ہاں جی، حلوہ مل جائے وغیرہ وغیرہ۔ عام طور پر یہ ہے کہ یہ نہ ان کی فرمائش پوری کرنے کے لیے اولاد تیار نہیں ہوتی آج کل۔ عام لوگوں کا یہ حال ہے، خاص لوگوں کی بات میں نہیں کرتا، اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے بھی۔ یہ تو زندگی میں ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، اور جس وقت ان کی موت ہو جائے تو موت کے بعد پھر زرد پلاؤ، متنجن، اور پھر روسٹ، بروسٹ، بریانیاں، یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ظلم عظیم ہے۔ یہ سب کچھ تم اپنے ماں باپ کو کھلاتے تو کم سے کم ان کی زندگی اچھی گزرتی۔ یہ صرف دکھلاوا، ریاکاری اور یا پھر نیوندرا ہے، جو کہ شرعاً بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ چاہیے ایسے موقع کے اوپر کھانا وہ تیار کیا جائے جو کھانا عام طور پر روز ہم اپنے گھروں میں پکاتے کھاتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، ٹھیک ہے نا جی۔ مثلا میں اپنے گھر میں چنے کی دال پکوا کے، ہمارے گھر میں وہ بھی کھائی جاتی ہے، مسور کی دال بھی کھائی جاتی ہے،
ہاں جی، اسی طرح ماش کی دال بھی کھائی جاتی ہے، مونگ کی دال بھی کھائی جاتی ہے، یہ سبزیاں بھی کھائی جاتی ہیں، ہاں جی، اور گوشت بھی کھایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں کھائی جاتی ہیں۔ تو ان میں سے کوئی عام سی چیز لے لیں جس کے اندر کچھ زیادہ مطلب ہے کہ کوئی بڑائی محسوس نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ سبزی یا دال کوئی اس طرح کی چیز جو ہے نا وہ پکائی جائے جس کے اندر گوشت کی علائش نہ ہو، ہاں جی، اس طرح کا کھانا پکایا جائے، اور روٹیاں تندور سے جو ہو جائیں، یا یہ کہ نان بھی بازار سے مل جاتے ہیں، روغنی نان نہ ہو، یہ اس طرح کا کھانا ہو۔ میت کا کھانا اسی طرح کا ہونا چاہیے، اور کھلایا جائے کس کو؟ گھر والے جو ہیں وہ کھائیں، ان کے وہ رشتہ دار کہ جو اپنے گھر کھانے کے ٹائم پر واپس جا کے کھانا نہیں کھا سکتے بلکہ یہیں ہیں، تو ان کو کھانا کھلائیں۔ جو دوست احباب باہر سے دور سے آئے ہیں اور ٹائم کھانے کا ہو گیا ان کو یہیں پہ، اور جا کے کھانا وہ نہیں کھا سکتے تو ان کو بھی بے شک وہ کھلائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور باقی غریبوں کا حق ہے، غریبوں کو کھانا کھلائیں، ٹھیک ہے جی۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کا طریقہ شروع ہو جائے نا کھانے کا، تو پھر کوئی بڑا آدمی کسی بڑے آدمی کو ہاں جی وہ پکڑ کے وہ بٹھائے گا بھی نہیں کہ جی کھانا کھا لو، کوئی کسی بڑے آدمی کو کھانا کھلانے کے لیے بٹھائے گا بھی نہیں، یہ تو ضرورت کی ایک بات ہے۔ تو ان لوگوں نے اس کو بھی ایک جشن بنا دیا، ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے ویسے بھی۔